تجلیات نبوت مدنی دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حج 9 ہجری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم کر رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج تھا۔ یعنی حج جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں دین ابراہیمی پر ہیں، تو ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر لی تھیں۔ بدعتیں یعنی نئی نئی چیزیں، جو چیز نہیں ہے دین میں، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری بدعتیں شروع کر دی تھیں۔ ہم نے عرب جاہلیت میں پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا، بدعتیں شروع ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا، تو اس سال انہیں ان کی امارت میں یعنی ان کی لیڈرشپ میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، جیسے کہ وہ جاہلیت میں حج کرتے آ رہے تھے، یعنی ویسے ہی حج ہوا 8 ہجری میں۔ آپ امیجن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ویسا ہی حج چلا آ رہا تھا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور فتح مکہ کے بعد بھی ویسا ہی حج ہوا، کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی۔ لیکن اگلے سال 9 ہجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائیں۔ تو ذی القعدہ 9 ہجری کے آخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے۔ اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی آیتیں نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہ تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس دوران جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے بعد چلے جاؤ یہاں سے، جو جزیرۃ العرب سے خالی کر دو، مشرکین کو حکم دیا گیا۔ اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا، البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے انہیں توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی ان سے وہ مشرکین جنہوں نے کبھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی اور اپنے عہد کو نہیں توڑا تھا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے عہد کو پورا کیا جائے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجی کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ حج اکبر جو تھا، مطلب حج جو تھا، اس میں سب لوگ آ کے جمع ہوتے تھے، تو پورے عرب میں یہ اناؤنسمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات زجنان یا اراج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا، امیر ہو یا مامور، یعنی آپ کو امیر بنا کر بھیجائے، لیڈر بنا کر بھیجائے، یا آپ میرے انڈر رہیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مامور، یعنی انہوں نے کہا نہیں، میں لیڈر بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں آپ کے انڈر میں ہی رہوں گا، مجھے اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا۔ جب
10ویں تاریخ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس دن عید ہوتی ہے 10 ذی الحجہ، اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس، جمرہ یعنی جہاں پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ بارات کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، جس میں عہد توڑنے، یعنی اللہ کا حکم سنائے، یا اللہ کا حکم تھا قرآن مجید میں، جس میں عہد توڑنے اور مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کروائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ اس وقت تک لوگ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کیونکہ قریش نے یہ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی طواف کرے گا تو قریش سے کپڑے لے کے کرے گا، اور اگر قریش کپڑے نہیں دیتے تھے یا نہیں ملتے تھے انہیں، تو وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کپڑوں میں وہ گناہ کرتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں، اور جب طواف کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے اور چیختے چلاتے عجیب عجیب آوازیں نکالتے تھے، وہ ان کا طواف ہوتا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتایا ہے۔ اس طرح کی جاہلیت کی رسمیں تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اناؤنسمنٹ کروایا کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی یہ سب دیکھ کر۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام میں جو یہ سب جاہلیت کی رسمیں تھیں، ان سب کو ختم کیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت، پاکیزہ اور بہت ہی اچھا دین پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد چاروں طرف سے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پہ بات کرتے تھے، اور بات کر کے پھر یا تو اسلام قبول کرتے تھے یا واپس ویسا ہی چلے جاتے تھے، کیونکہ حکم آ گیا تھا نا کہ پورا جزیرۃ العرب خالی کر کے چلے جائیں، مشرک جو ہیں اب وہ نہیں رہ سکتے۔ تو اب ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے، اور اس میں بہت سارے بدو بھی ایسے شامل تھے جو بس اس وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب اسلام کو بلندی حاصل ہوگی، اب اسلام کو غلبہ ہوگا، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو تھا وہ اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ جب ہم سورہ حجرات پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہیں ابھی صرف اوپر اوپر سے اسلام لے آئے ہیں اور اندر سے ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بدوؤں کے لیے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو آ کر اسلام پڑھے، اسلام کے بارے میں سمجھے، اور پھر اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی جگہوں پر جا جا کے اسلام کے بارے میں بتائے۔ تو ہم نیکسٹ پڑھیں گے کہ کس طرح سے چاروں طرف سے ڈیلیگیشنز آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور کس طرح سے اسلام پھیلا۔